صورت جس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں، آیت نمبر 2 اور 3، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، بہت مہربان، رحمت والا، روز جزا کا مالک۔ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ترجمہ میں آنا چاہیے، سورہ فاتحہ کے بھی آنا چاہیے، باقی ہم نماز میں جو پڑھ رہے ہیں اتحیات پڑھتے ہیں اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، ان ساری چیزوں کا ترجمہ آتا ہوگا تو توجہ نماز میں رہے گی اور پتہ ہوگا ہم اللہ سے کیا کلام کر رہے ہیں۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، بہت مہربان، رحمت والا، روز جزا کا مالک۔ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کریمہ میں ہمیں اللہ کی حمد و ثنا کا حکم دیا گیا اور بتایا گیا کہ اللہ رب العالمین ہے، وہی تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، خالق ہے، مالک ہے۔ اب اس سورت کے دوسری اور تیسری آیت کہ بے پناہ رحمت کا اور اس بات کا بیان ہے کہ اللہ پاک روز جزا کا مالک ہے۔ اکثر مقامات پر یہ بڑا حکمت بھرا انداز ہے قرآن کریم کا کہ جہاں رب کائنات کی بے پناہ رحمتوں کا ذکر ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی اللہ کے عذاب، اس کے غضب، اس کی گرفت کا بھی ذکر کیا دیا جاتا ہے۔ مثلا ایک مقام پر اللہ پاک نے بشیر و نذیر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، خبر دو میرے بندوں کو کہ بے شک میں ہی ہوں بخشنے والا مہربان اور میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے۔ قرآن کریم کے اس مبارک اسلوب سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے اللہ کی رحمت سے امید رکھنا بھی ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے غضب اور خفیہ تدبیر سے خوف زدہ رہنا بھی ضروری ہے۔ امام غزالی نے اپنی کتاب منہاج العابدین میں خوف اور امید کو عقبۃ البواعث کا نام دیا ہے، یعنی خوف اور امید وہ چیزیں ہیں جو انسان کو عبادت پر ابھارتی ہیں۔ اس لیے ایک نیک اور عبادت گزار اچھا مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھیں اور پھر اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے بھی رہیں، اس کے غضب سے خوف زدہ بھی رہیں، عبادت بھی کریں، نمازیں بھی پڑھیں اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ پتہ نہیں میری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، پتہ نہیں میرے منہ پہ مار دی گئی ہو، رد کر دی گئی ہو، میں نے اب تک ساری زندگی جو عبادت کی ہے میری عبادت میں کتنی خامیاں ہوں گی، ہو سکتا ہے اگر صحیح بھی کی ہے تو بھی اگر رد کر دی گئی تو میرا کیا بنے گا، وہ بے نیاز ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ بس یہ خوف رہنا چاہیے، عبادت بھی کثرت سے کریں اور خوف بھی رہنا چاہیے۔ رحمت، ڈر، خوف، امید، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان، رحمت والا، یہ دونوں لفظ رحم سے بنے ہیں۔ رحم کا معنی ہے مہربانی کرنا، فضل کرنا، احسان کرنا۔ علماء کرام فرماتے ہیں اللہ نے اپنی بے پناہ رحمتوں کے بیان کے لیے اپنی دو صفات کو ذکر کیا، رحمان اور رحیم، ان دو صفات کا تذکرہ کیا اور اس میں اشارہ ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ حدیث قدسی سبقت رحمتی علی غضبی، یعنی میری رحمت میری غضب پر سبقت رکھتی ہے۔ حدیث کی مشہور کتاب ہے بخاری اور مسلم شریف، ان کتابوں میں ہے رحمت دو جہان سرور ذی شان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے صرف ایک رحمت اللہ نے جنوں، انسانوں، جانوروں، کیڑوں مکوڑوں وغیرہ میں اتاری ہے، اسی سبب سے یہ آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں۔ یعنی اس دنیا میں جہاں کہیں بھی جس انداز سے بھی رحمت، بھائی چارے، احسان، مہربانی کے رویے موجود ہیں، ایک دوسرے پہ ہمیں ترس آ جاتا ہے، دوسرے کی مدد کرنے کا دل کرتا ہے، کسی پہ رحم آ جاتا ہے، کسی کی ہم دل جوئی کرتے ہیں، یہ سب اللہ کی صرف ایک قسم کی رحمت کا اثر ہے۔ جو ہم دوسروں کی ویلفیئر کے لیے کچھ کرتے ہیں، ایک نرم گوشہ رکھتے ہیں، یہ اللہ کی اسی ایک رحمت کی وجہ سے ہے۔ ماں اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے، اسی رحمت کا ظہور ہے۔ باپ کے دل میں بچوں کی شفقت ہے، یہ بھی اسی رحمت کا ظہور ہے۔ ننھی سی چڑیا اپنی چونچ میں دانہ لاتی ہے، کتنے میلوں کا سفر کر کے آ کے اپنے بچے کے منہ میں وہ دانہ ڈالتی ہے، گھونسلے میں پہنچ کر اپنے بچے کے منہ کے اندر وہ دانہ ڈال کے اسے کھلاتی ہے۔ یہ پیار، محبت، یہ جذبہ ایثار، قربانی بھی اسی رحمت الہی کا ظہور ہے۔ یہاں تک کہ وحشی جانور، شیر، چیتا وغیرہ جن کا کام ہی چیرنا پھاڑنا ہے، اپنے بچوں کو نہیں چیرتے پھاڑتے، یہ ان کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ شیر بھی اپنے بچوں پہ کتنا مہربان ہوتا ہے، یہ بھی اسی رحمت کا ظہور ہے جو اللہ کی رحمت۔
رنج و آلام کو ٹالتا ہے خدا، بے سہاروں کو پالتا ہے خدا، بھر کے سورج میں نور کی کرنیں خاک داں کو اجالتا ہے خدا، اپنے نور کرم سے انسان کو تیرگی سے نکالتا ہے خدا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا میں اللہ نے اپنی 100 رحمتوں میں سے صرف ایک قسم کی رحمت اتاری ہے، قیامت کے دن اپنی 100 کی 100 رحمتیں اللہ پوری فرما دے گا۔ اب غور کیجئے، ایک رحمت کا جب یہ عالم ہے کہ ماں اپنے بچے کے لیے جان قربان کر دیتی ہے، تو ان 100 رحمتوں کا اثر کیا ہوگا؟ مسلم شریف کی روایت ہے، آخری شخص جو جنت میں جائے گا، جنت میں داخل ہوگا، وہ کبھی چلے گا، کبھی گر جائے گا، کبھی آگ سے جھلس جائے گا، آخر یہ آگ سے نجات پا جائے گا۔ اب اس کے سامنے ایک خوبصورت درخت ظاہر ہوگا، قریب ایک پانی کا چشمہ جاری ہوگا، بندہ عرض کرے گا مولا مجھے اس درخت کے قریب کر دے، میں اس کے سائے میں بیٹھوں، وہاں چشمے سے پانی پیوں۔ رب کریم فرمائے گا اگر یہ عطا کر دیا جائے تو کچھ اور مانگے گا؟ بندہ وعدہ کرے گا یا اللہ یہاں تک پہنچا دے، میں کچھ نہیں مانگوں گا، بس اس درخت کے سائے میں بیٹھ جاؤں، پانی مل جائے، کچھ نہیں مانگوں گا۔ چنانچہ اس درخت کے قریب کر دیا جائے گا، سائے میں بیٹھے گا، چشمے کا پانی پیے گا۔ اب اسے پہلے والے درخت سے زیادہ خوبصورت ایک اور درخت نظر آئے گا، اب دل للچائے گا، صبر نہیں ہو سکے گا، مالک کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا اس درخت کے قریب کر دے۔ اللہ پاک فرمائے گا اے ابن آدم تو نے وعدہ کیا تھا، مزید کچھ نہیں مانگے گا۔ بندہ دوبارہ وعدہ کرے گا مولا بس ایک کرم ہو جائے اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ اس کی عرض قبول ہوگی، اسے اس دوسرے درخت تک پہنچا دیا جائے گا، بیٹھے گا، پانی پیے گا چشمے کا۔ اب اسے جنت کے دروازے کے قریب ایک درخت نظر آئے گا جو پہلے درختوں سے اور خوبصورت ہوگا، کیونکہ جنت تو ہے ہی خوبصورت نا، جو جنت کے قریب ہوتے ہیں تو خوبصورتی بڑھتی جاتی ہے۔ دل للچائے گا، صبر نہیں ہو سکے گا، پھر عرض کرے گا مولا مجھے اس درخت کے قریب کر دے۔ اللہ پاک فرمائے گا تو نے وعدہ کیا تھا مزید کچھ نہ مانگے گا۔ بندہ عرض کرے گا مولا آخری سوال ہے بس یہ، اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ چنانچہ تیسرے درخت کے سائے میں پہنچا دیا جائے گا۔ وہاں جب پہنچے گا تو وہاں سے اس کو اہل جنت کی آوازیں سنائی دیں گی اندر سے، اس کا پھر دل للچائے گا، عرض کرے گا مولا مجھے جنت میں داخل کر دے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ فرمائے گا ابن آدم مانگ، تمنا کر، یعنی جو تو چاہتا ہے سب ایک ہی بار مانگ لے۔ اب بندہ مانگنا شروع کرے گا، مولا یہ بھی عطا فرما دے، وہ بھی دے دے، مانگتا جائے گا، مانگتا جائے گا، اپنی خواہشات کے مطابق سب کچھ مانگ لے گا، اللہ پاک اس سے 10 گنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ ہم تو اپنی حیثیت سے مانگتے ہیں نا، وہ جب دیتا ہے تو پھر بے حساب دیتا ہے۔ ہم لمیٹڈ مانگتے ہیں، یا اللہ بس 1 لاکھ دے دے، 2 لاکھ دے دے، 10 لاکھ دے دے، وہ جو تو بے حساب اربوں خربوں دے سکتے ہیں ایک لمحے کے اندر، ہم مانگتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے۔ غور کیجیے ہمارا اللہ کتنا مہربان ہے، اس کی رحمت کتنی وسیع ہے، ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ کاش ہم گناہ گاروں کو رب کریم کے دریائے رحمت سے ایک قطرہ مل جائے، بس دنیا اور آخرت سنور جائیں گی۔ میں نے مانا کہ سب سے برا ہوں، کس کا ہوں، تیرا ہوں میں تیرا ہوں، ناز رحمت پہ مجھ کو بڑا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحمت والا۔ اس آیت کریمہ پر ہم نے عمل کیسے کرنا ہے اور ہمیں کیا اس سے سبق ملا، کیا مدنی پھول ملے کہ اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھیے۔ یہ بڑا اہم مدنی پھول ہے کہ ہمیشہ اللہ سے امید رکھیں، کبھی مایوس نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ آج کے دور میں ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی برائیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جلدی لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، ذرا مسئلہ بنا مایوس ہو گئے، کاروبار نقصان ہو گئے مایوس ہو گئے، نوکری چلی گئی مایوس ہو گئے، مایوس ہو کے گھر بیٹھ جاتے ہیں میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک دن دکان میں آمدنی کم ہو گئی، دل پریشان ہو جاتا ہے، بیمار ہو گئے مایوسی، پریشانی آ گئی مایوسی، مصیبت آ گئی مایوسی، امتحان میں فیل ہو گئے مایوسی۔ بعض نادان تو مایوسی کے گڑھے میں ایسے گرتے ہیں کہ تنگ دستی، غربت، پریشانی، امتحان وغیرہ میں ناکامی سے مایوس ہو کر خودکشی بھی کر لیتے ہیں۔ جلدی مایوس ہو جاتے ہو کہ یہ کام میں تو فلاں جوانی میں کر لیتا تو اب تک یہ ہوتا، یہ تو بہت لیٹ ہو گیا ہوں، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ بھائی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس عمر میں بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، نہیں کما سکے، جوانی میں ٹائم ضائع کر دیا، مال بھی نہیں کما سکے، نیکیاں بھی نہیں کما سکے، دونوں طرف سے ٹائم ویسٹ کیا، تو ٹھیک ہے اب صحیح، اب تو کر سکتے ہو۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ تو چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، ابھی بھی تم
حافظ بن سکتے ہو، آخری عمر میں بھی عالم بن سکتے ہو، آخری عمر میں بھی کروڑوں پتی ہو سکتے ہو، آخری عمر میں بھی نیکیاں بڑھا سکتے ہو. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے. علی المرتضیٰ شیر خدا سے پوچھا گیا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے. الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحمت والا. اس آیت کریمہ سے دوسرا جو سبق ملا کہ دنیا میں زہد اختیار کیجیے. بڑا اہم مدنی پھول ہے. علامہ محمد بن یوسف سنوسی نے ذکر فرمایا کہ آپ کے ارشادات کا خلاصہ ہے کہ اللہ نے اپنی دو صفات رحمان اور رحیم ایک ساتھ بیان فرمایا. رحمان کا تعلق دنیاوی نعمتوں کے ساتھ ہے اور رحیم کا تعلق اخروی انعامات کے ساتھ ہے. عقل مند وہ ہے جو ان دونوں صفات کا فیضان حاصل کرے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی دنیا کی صرف وہی نعمتیں اختیار کرے جو اخروی نعمتوں کا ذریعہ بنے. مثلا ایمان دنیا کی عظیم ترین نعمت ہے اور آخرت میں اس کی بدولت جنت ملے گی. عبادات، نیک اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، والدین کی خدمت، نیک سلوک، اچھے اخلاق، یہ وہ نعمتیں جو آخرت میں کام آئیں گی. اسی طرح وہ نعمتیں جو ان نیک کاموں میں ہیلپ فل ہوں گی، جیسے مناسب کھانا ایک نعمت ہے، عبادت پر قوت ملتی ہے، حلال روزی مناسب مقدار میں، اس سے دل پرسکون رہتا ہے، دل مطمئن رہتا ہے، آدمی اطمینان سے عبادت کرتا ہے. اگر اس کا روزگار کا سلسلہ ہے، اگر اس کو گھر کی ٹینشن ہے کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سبزی پکانے کو کچھ نہیں ہے، اب اس کا دل نہیں لگے گا عبادت میں، ساری توجہ اس کی ادھر ہی رہے گی ان ٹینشنوں میں ہی. غرض دنیا میں دو طرح کی نعمتیں، وہ نعمتیں جو آخرت میں کام آئیں گی، ایک وہ نیک اعمال جن کا ثواب ملے گا، دوسری وہ نعمتیں جو عبادت اور نیکی پر معاون ہوں. بندے کو چاہیے کہ یہی دو طرح کی نعمتیں اختیار کرے، ان کے علاوہ دنیا کی عیش و عشرت وغیرہ سے بے رغبت ہو جائے. ایسا کرے گا تو اسے صفت رحمان کا بھی فیض ملے گا، صفت رحیم کا بھی فیضان ملے گا. آخرت بھی سنور جائے گی، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور. عیاشیاں نہ مانگے، اللہ اتنا مال دے عیاشیاں کروں، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوموں، اتنا مال دے گھر میرا ایسا ہو سب سے اچھا ہو. عیاشیوں کے لیے نہ مانگے، اتنا مانگے بس میرا عبادت ڈسٹرب نہ ہو. اے اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا، اتنا ہو کہ میرے معاملات ڈسٹرب نہ ہو، میری توجہ کہیں اور نہ جائے، میں اسی میں لگا رہوں. تو انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحمت والا. اس پر عمل کرنا ہے. اور کیسے عمل ہوگا؟ زہد اختیار کرنا ہوگا. دنیا کی عیش و عشرت سے منہ پھیر کر فضول خواہشات کی قربانی دے کر، اگر یہ قربانی دیں گے، دنیاوی عیش و عشرت، مال و دولت کی محبت دل سے نکالیں گے، تو انشاءاللہ اللہ کی صفت رحمان، صفت رحیم دونوں کا فیضان ملے گا. اللہ نے چاہا تو دونوں جہان میں کامیابی مقدر ہو جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کی تمام نعمتوں کو اگر دو لفظوں میں بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے راحت، کہ جنت میں راحت ہے، آرام ہے، سکون ہے، مزہ ہے، جنت میں کوئی تکلیف نہیں. خواہشات، کہ جنت میں آدمی کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی، راحت ہوگی، ہر خواہش پوری ہوگی. بس یہ دو نعمتیں مختصر اگر خلاصہ کیا جائے اوورال جنت کی پوری اس نعمتوں کا، راحت، آرام، سکون اور خواہشات، ہر خواہش پوری ہوگی. بس یہ دو چیزیں یعنی راحت و آرام اور دنیاوی خواہشات اس دنیا میں چھوڑ دو. یہ دو چیزیں راحت و آرام، دنیاوی خواہشات اس دنیا میں چھوڑ دو، اللہ نے چاہا تو جنت میں داخلہ مل جائے. دنیا میں یہ راحت چھوڑیں گے، آخرت کی راحت مل جائے گی. دنیا کی عیاشیاں چھوڑیں گے، خواہشات چھوڑیں گے، آخرت میں انشاءاللہ مزے ہی مزے ہوں گے، ہر خواہش پوری ہوگی. دنیا کی شراب چھوڑیں گے تو شرابیں تو اور ملے گی، تب اگر یہاں شراب پئیں گے تو وہ شراب نہیں ملے گی. یہاں بدکاری کریں گے تو وہاں بھی جو 70 ہو رہے ہیں اور 100 ہو رہے ہیں اور سینکڑوں ہو رہے ہیں وہ نہیں ملے گی. پھر یہاں وہ چھوڑنی ہوگی ایک آدھ، تو پھر وہاں جا کے سینکڑوں ملے گی. تو دنیا کی بہت ساری چیزیں چھوڑنی، قربانی دینی پڑے گی عارضی. اب اس کے بدلے میں جو وہاں ملے گا بہت کچھ ملے گا، وہ سوچ بھی نہیں سکتے. مالک بن دینار فرماتے ہیں، مجھے میرے استاد صاحب نے فرمایا، اے مالک، اگر اللہ کا قرب چاہتے ہو تو اپنے اور دنیاوی خواہشات کے درمیان لوہے کی دیوار کھڑی کر دو. اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو تو اپنے اور دنیاوی خواہشات کے درمیان لوہے کی دیوار کھڑی کر دو.
اللہ پاک ہمیں دنیا کی محبت سے، یہاں کی عیش و عشرت سے، فضول خواہشات سے محفوظ فرمائے۔ سورہ فاتحہ کا جو آیت نمبر 3 سنی، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ اب یہ ہے مقام خوف۔ پہلے رحمت کا ذکر ہوا کہ اللہ پاک رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اس کی رحمتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اب فرمایا مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک بھی ہے۔ کوئی اس کی رحمت پر بھروسہ جما کر بے لگام نہ ہو جائے کہ اس کی رحمت بڑی وسیع ہے تو چلو خیر ہے، گناہ کر لیتے ہیں پھر توبہ کر لیں، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، معاف کر دے گا، خیر ہے کچھ نہیں ہوتا، عبادت چھوڑ دیں، نمازیں چھوڑ دیں، زکوٰۃ ادا نہ کریں، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ لوگ عموماً یہ باتیں کرتے ہیں، خاص کر جو بے نمازی ہوتے ہیں یا دین سے دور ہوتے ہیں، گناہوں میں پڑے ہوتے ہیں نا، ان کو جب نیکی کی دعوت دی جائے تو آگے سے کئیوں کا یہ جواب بھی ملتا ہے، وہ بڑا رحیم ہے، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ تو یاد رکھیے اس دنیا کے بعد بھی ایک جہان ہے، مرنے کے بعد ہمیں اٹھایا جائے گا، قیامت قائم ہوگی، زمین تانبے سے بدل دی جائے گی، آسمان لپیٹ دیا جائے گا، سورج 1.25 میل پر آگ برسا رہا ہوگا، 50,000 سال کا دن ہوگا، اس کو کہتے ہیں یوم الدین، جزا کا دن، عدل قائم ہوگا۔ دنیا میں تو عارضی طور پر بندوں کو بھی حکومت اور اختیار دیے گئے ہیں، لیکن وہاں پہ کسی کی حکومت نہیں ہوگی۔ یہاں تو اس ملک کا تو فلاں صدر وزیر اعظم، اس کا تو فلاں، اس ملک کا فلاں، اور 4 بادشاہ ایسے بھی گزرے جنہوں نے پوری دنیا پہ بھی حکومت کی ہے۔ یہاں مختلف حکومتیں، ذمہ داران بدلتے رہتے ہیں، لیکن وہاں ایک ہی حکومت ہوگی، روز جزا کا مالک ایک ہی ہوگا، اسی کی حکومت ہوگی، اس دن عدل ہوگا۔ وہاں رشوت نہیں چلے گی، وہاں تعلقات، دنیاوی تعلقات اس طرح کے نہیں چلیں گے، ہاں اچھوں کے تعلقات چلیں گے، کسی اللہ کے ولی سے دوستی ہوگی، کسی حافظ قرآن سے دوستی ہوگی، عالم دین سے دوستی ہوگی، اللہ والے سے دوستی ہوگی، تو وہ کام آ جائے گی۔ باقی دنیاوی تعلقات، سفارشیں، اس طرح کی چیزیں نہیں چلیں گی۔ دنیا میں تو رشوتیں دے کے بچ جاتے ہیں، تعلقات کی بیس پہ بچ جاتے ہیں، چرب زبانی سے بچ جاتے ہیں، بڑی تیزی ترازی دکھاتے ہیں، الٹی سیدھے دلیلیں دے کے بچ جاتے ہیں، لیکن وہاں نہ دلیلیں چلیں گی، نہ مال چلے گا، نہ رشوتیں چلیں گی، نہ بہانے چلیں گے، بس انصاف ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دن جو روز جزا کا دن ہے، بس اس دن اس امتحان میں ہم سارے پاس ہو جائیں، جنت میں داخلہ ہو جائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان